ریاست مدینہ کا قیام۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد ایک مثالی ریاست کے قیام کا سبب بنی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہاں کے حالات یکسر بدل گئے۔ مہاجرین کی اکثریت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بے سر و سامان کے عالم میں پہنچی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصار کا خطاب ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا نہایت مثالی نظام قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ انصار مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ انہوں نے خود تکالیف برداشت کی اور مہاجرین کو مکمل امن و سکون فراہم کیا۔ اس طرح انصار مدینہ کے اثار و قربانی کی وجہ سے مہاجرین مکہ کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں۔ قریش مکہ کے لیے یہ بات ناگوار تھی کہ مسلمان ان کی پنجے سے نکل کر مدینہ منورہ میں سکھ کا سانس لینے لگے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف ان سازشوں میں قریش کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام داخلی اور خارجی امور کا احتیاط اور گہری نظر سے جائزہ لیا، پھر ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا، جس کی غرض یہ تھی کہ ریاست میں ایک مرکزی نظام قائم ہوئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ کا ایک نمایاں دفعہ یہ بھی تھا، کوئی فریق مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا، مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، خون بہا اور جزیے کا طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے وہ قائم رہے گا، مسلمان اور یہودی آپس میں میل جول اور اچھا برتاؤ رکھیں گے، بیرون حملہ کی صورت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہر طرح کے جھگڑوں کا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، قومی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا۔ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا۔ اس معاہدے کے ذریعے سے باقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے پہلے سربراہ قرار پائے۔ اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زمین اور ان کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ میثاق مدینہ قیامت تک دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیعت مدینہ کے بعد نبی کریم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام نے قریباً 70 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں۔ اس دوران آقا خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار یہ تمنا رہی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو اب سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے جو دانش مندانہ اقدامات اٹھائے، ان اقدامات کی بدولت مدینہ کی ریاست امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ ریاست مدینہ میں دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔